ایمان اور اس کے مسائل کی 24ویں حدیث۔ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، میرے اور آپ کے درمیان صرف پالان کی لکڑی حائل تھی۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے بندوں پر کیا حقوق ہیں اور بندوں کے اللہ پر کیا حقوق ہیں؟ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے حقوق بندوں پر یہ ہیں کہ وہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کو عذاب نہیں دیں گے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا، انہیں خوشخبری نہ سناؤ، کہیں وہ اس پر اعتماد کرتے رہیں اور عبادت کرنے میں کوشاں رہنے کو ترک کر دیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 25ویں حدیث۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر تھے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص صدق دل سے گواہی دیتا ہے، یعنی دل کی سچائی کے ساتھ، کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں اس کے بارے میں لوگوں کو مطلع نہ کروں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، اس وقت وہ اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ چنانچہ معاذ رضی اللہ عنہ نے موت کے قریب اس بات سے اس لیے آگاہ کیا تاکہ وہ نہ بتانے سے گناہگار نہ ہو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 26ویں حدیث۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک پر سفید چادر تھی۔ میں پھر حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر وہ اس پر فوت ہو جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ اس سے زنا یا چوری کا کام صادر ہوا۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا۔ میں نے پھر عرض کیا، اگرچہ وہ زنا اور چوری کا مرتکب ہوا؟ آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ زنا اور چوری کا مرتکب ہوا۔ تیسری بار پوچھنے پر فرمایا، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، یعنی اگرچہ ابو ذر اس کو ناپسند جانے، اور ابو ذر جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو فخر سے کہا کرتے، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، یعنی وہ اس کو ناپسند جانے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: زنا کرنے یا چوری کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہو جاتا، البتہ ان افعال کا شمار کبائر گناہوں میں ہوتا ہے، یعنی بڑے گناہوں میں، اور کبائر گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب نے توبہ نہیں کی اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر نہیں چاہیں گے تو اس کو سزا ملے گی اور وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ سزا کے بعد اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جبکہ کفار و مشرکین ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے۔ واللہ اعلم۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 27ویں حدیث۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ صرف اللہ تعالیٰ اکیلے ہی معبود برحق ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی بندی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے وہ کلمے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا، اور وہ روح اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ نیز جنت اور دوزخ حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کریں گے، خواہ اس کے اعمال جو بھی ہوں۔
اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 28ویں حدیث عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ نکالیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمرو کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا تم کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میری بخشش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اے عمرو کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت سے بھی پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج سے بھی اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ اور وہ دو حدیثیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کرنے والوں کے شرک سے میں بے پرواہ ہوں، اور دوسری حدیث کہ کبریائی میری چادر ہے، ان دونوں احادیث کو ہم انشاءاللہ تعالی ریا اور تکبر کے باب میں ذکر کریں گے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔